مدرسہ عزیز العلوم میں مفتی خالد رضا صاحب کے پاس۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ آج کل ایک بابا بہت فیمس ہو رہے ہیں، بابا کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ، کیا لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے؟ جی محترم شہاب بھائی، آپ نے اس وقت کے بہت سلگتے ہوئے مسئلے سے ہم سے سوال کیا، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ لوگوں تک سچائی اور حق بات جو ہے وہ پہنچے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں، پاک اور پوتر مہینے میں، جہاں مسلمانوں کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کا دم بھرنا چاہیے، وہیں پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ کر کے وہ ایک فرضی شخص کی جانب لگے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں نہ ہم کو معلوم ہے اور نہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ مسلم ہے بھی یا نہیں، اس کا کیا عقیدہ ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا لے کر کے آیا ہے۔ بس ہماری قوم میں اتنی بدحالی اور کم علمی ہو چکی ہے کہ جس کے بارے میں بھی سنا کہ ذرا سا دنیاوی فائدہ ہوا اس کے پیچھے دوڑ پڑیں۔ ابھی اس کو رمضان شریف کے مہینے میں نہ اسے نماز سے کوئی مطلب ہے، نہ روزے سے کوئی مطلب ہے، نہ تراویحوں سے کوئی مطلب ہے، اور دن بھر میں میں نے سنا 8-8 10 چل جاتا ہے، اور وہ اس کے جو چیلے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بھی چلمیں پھونک رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ذرا یہ بتاؤ کہ کون سا ایسا شخص ہے دنیا میں جو اللہ کا ولی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے بن جائے، جو اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا سچا بندہ، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل دکھا کر کے وہ اللہ کا ولی بن جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ حکم ایسے شخصوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو رمضان میں کھلے عام کھائے پیے، تو ہمارے فقہائے کرام نے حکم بیان فرمایا کہ ایسے شخص کو تو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، ایسے شخص کو اسلامی سزا دی جائے۔ تو ایسے شخص کے پیچھے آپ جا رہے ہیں، ایسا شخص ہرگز کوئی مومن کامل، تو مطلب اللہ کا ولی تو چھوڑیے دور کی بات، مومن کامل بھی نہیں ہو سکتا ایسا بندہ جو یہ ساری حرکات رمضان شریف کے مقدس مہینے میں کریں۔ ابھی حال ہی میں اسلم قریشی جی جو ہیں، جو چیکو والی مسجد کے پاس، ان کے گھر کے اوپر سے وہ چلا رہے تھے کہ ہر ہر مہادیو، گھر گھر مہادیو و اوم نمہ شوائے۔ اس جملے میں اسلامی شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، 112 استغفر اللہ۔ ایک اللہ کے بندے سے اور خدا کے پرستار اور اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے سے یہ ہرگز متصور نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا سخت جملہ، کفریہ جملہ یہ ایک مسلمان نکالے۔ بابا کہاں پانی ڈال دیں گے رکھا ہے ذرا مجھے بتائیے کب یہ مسلمانوں کا شعار ہو گیا کہ مسلمان ہر ہر مہادیو، گھر گھر مہادیو اور اوم نمہ شوائے کہنے لگے؟ یاد رکھیے ہمارے فقہائے کرام نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ہر ہر مہادیو، گھر گھر مہادیو کا جملہ، یہ جملہ شعار کفر ہے، اور جو بندہ ایسا کہتا ہے اس پر توبہ، تجدید ایمان لازم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بیوی والا ہے تو تجدید نکاح کرے، پھر سے کلمہ پڑھے، مسلمان ہو ایسا بندہ جو یہ باتیں بکتا ہے۔ اسی طریقے سے اوم نمہ شوائے، یاد رکھیے اوم یہ ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا شعار خاص ہے، ان کا مذہبی جملہ ہے، اور نم شوائے یہ شیو جو ان کے ہیں ان کو نمن کرنا، اور ایک مسلمان سے یہ کبھی متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی باطل معبود کو، باطل خدا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ نمن کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کی پوجا اور اس کی عقیدت و عبادت کا دم بھرے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسا جملہ شریعت اسلامیہ میں کہنا حرام، 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 سخت حرام، قریب بکفر، بلکہ لزوم کفر ہے۔ فوراً ایسے لوگوں پر واجب ہے کہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان چیزوں کو جاننے کے بعد فوراً ان سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیں، توبہ کریں، احتیاطی تجدید ایمان بھی کریں، پھر سے وہ کلمہ پڑھیں احتیاطاً۔ ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گالی بک رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک مطلب ہمارے یہاں مسلمان کے ایک بچے سے بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، ایک ہمارے یہاں جو بچہ بھی ہوگا مسلمان، وہ بھی اتنا جانتا ہوگا کہ ہم پروردگار عالم کا نام لے رہے ہیں، اللہ رب العزت کا نام لے رہے ہیں، اس اللہ رب العزت کے نام کے آداب کیا ہیں اور اس کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ ایک مسلمان اگر آگے پیچھے بھی گالی بکتا ہے اور اگر کہیں بھی رب العزت کا نام آ جاتا ہے، فوراً وہ مطلب اپنی زبان کو روک لیتا ہے، تھام لیتا ہے۔ اور یہ بندہ جو اپنے آپ کو اللہ والا کہے، بابا کہے اور یہ کہے وہ کہے، مسلمانوں ذرا ہوش کرو، جو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ گالی بکے
اور اللہ رب العزت کا نام لے ایک طرف اور اس کے بعد مسلمان وہ اپنی زبان کو گندی کرے، کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو ایمان کے بارے میں شک ہے، لہذا فوراً لازم ہے سارے مسلمانوں پر کہ فوراً دوری اختیار کر لیں ایسے شخص۔ رام رام ستیہ ہے، سب کا یہی کشٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنت ہمارے بابا ہیں اور صوفی نظر ہے، وہ ضرور ہے کہ آسارام۔ مفتی صاحب، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی بابا سے بہت سے لوگوں کا فائدہ مل رہا ہے، اس میں کتنی سچائی؟ دیکھیے یہ بھی بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ بہت سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ دیکھیے فائدہ تو دجال سے بھی ملے گا، دجال آئے گا تو دجال وہ زمین کو حکم دے گا کہ زمین تو پودے اگا تو زمین سے پودے نکلیں گے، آسمان کو حکم دے گا یا آسمان کو بارش برسا تو آسمان سے بارش بھی برسے گی، اور وہ مردے کو کہے گا تو زندہ ہو جا تو مردہ اس کے کہنے پر زندہ بھی ہو جائے گا، اور عجیب عجیب شعبدے اور کرتب دکھائے گا۔ تو اس وقت جو اسی طریقے کے لوگ ہوں گے جو آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں نا، ایسے ہی لوگ جا کر کے دجال کے پہلو میں گر جائیں گے اور اس کے قدموں میں گر جائیں گے اور اسے خدا کہنے لگیں گے۔ تو دجال اگر مردے زندہ کر رہا ہے، اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچنے کا حکم دیا ہے، تو اگر کوئی بھی جو شریعت اسلامیہ کا پاسدار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حامل نہیں ہے اور سچا صحیح نہیں ہے، تو ایسے شخص سے لاکھ شعبدے بازیاں ہوں، لاکھ کرتب دکھائیں، لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ جادوگر تو ہو سکتا ہے مگر کوئی اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ قوم کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ہم پوری قوم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ جو انجانے میں ہمارے بھائی بہت سے وہاں گئے، اس کے پاس اس کو دیکھا، اس کو جانا، تو اب ان کے پاس حکم شریعت آ چکا ہے، انہیں ہم پہنچائے دے رہے ہیں قوم کو پیغام کہ فوراً ایسے شخص سے دور ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا یہی حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان تمہیں بھولے سے کسی ظالم کے پاس بٹھال دے تو تم یاد آنے پر فوراً اس ظالم کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ تو اب ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، آپ توبہ کیجئے اور توبہ ہو کر کے فوراً احتیاطی تجدید ایمان کیجئے اور فوراً اس بابا سے جدا ہو جائیے۔ اور عورتیں جو جا رہی ہیں ان سے بہت ہماری مؤدبانہ گزارش ہے، میں ان کا ایک بھائی ہونے کے ناطے میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ایمان کو اتنا کمزور نہ رکھو، آپ کے پاس اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں آپ کے پاس، آپ ان سے فیض حاصل کیجئے، ان کی باتوں پر عمل کیجئے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، اور ادھر ادھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔